بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فلپ لارکن کی پوئم گوئنگ گوئنگ کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ سمری کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے فلپ لارکن کو یہ پوئم لکھنی پڑی۔ 1980 کی دہائی میں یعنی 1980s کی بات ہے، جب انگلینڈ میں ڈپارٹمنٹ آف دا انوائرمنٹ یعنی محکمہ ماحولیات ملک میں قدرتی مناظر کی تیزی سے ہوتی ہوئی کمی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ دیہی علاقوں میں جو تھا وہ بہت بڑی تعداد میں عمارتیں بنتی جا رہی تھیں اور سرکاری حکام بہت پریشان تھے کہ قوم کو کیسے جگایا جائے، ان میں کیسے احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے ارد گرد قدرتی ماحول والے علاقوں کی قدر کریں۔ تو آخر میں اس ڈپارٹمنٹ نے انگلینڈ کے بہت ہی فیمس پوئٹ فلپ لارکن کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس ٹاپک پر ایک نظم لکھیں جسے وہ اپنی رپورٹ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو لیو میں پبلش کر سکیں۔ اب لارکن نے ان کی فرمائش پہ ایک نظم جس کا ٹائٹل تھا پرولوگ وہ لکھی، اور اس ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ جو کہ انسانی آبادیوں کے بارے میں تھی اس کی تمہید میں اسے شامل کر لیا۔ لیکن اسے شائع کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اسے شائع کرنے سے پہلے اس محکمے کے اہلکاروں نے اس میں کچھ کانٹ چھانٹ کی، یعنی اس پوئم میں کچھ ایڈیٹنگ کی، اور اس کی بہت سی لائنوں کو اس نے ایکسکلوڈ کر دیا، یعنی بہت سی لائنز کو پوئم میں سے ہی نکال دیا۔ اب فلپ لارکن کو اپنی نظم میں کی گئی یہ جو کانٹ چھانٹ تھی، جو ایڈیٹنگ تھی، وہ اسے پسند نہیں آئی۔ تو 2 سال بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اس موضوع پر لکھے گئی اپنی اصل پوئم اپنے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے پوئٹک کلیکشن میں جس کا نام تھا ہائی ویڈیوز، اس میں پبلش کروا دی، لیکن اب اس کا نام پرولوگ کی بجائے گوئنگ گوئنگ رکھا گیا۔ اب قدرتی دیہی مناظر کے بارے میں ہونے کی وجہ سے جو یہ پوئم ہے یہ روایتی برطانوی ورثے کو ہر لحاظ سے سامنے لاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل سمری کی طرف۔ In the beginning of the poem Going Going, the poet says that he had a notion that England would be full of beautiful natural scenery and its village would flourish with typical rural life. یعنی نظم گوئنگ گوئنگ کے آغاز میں شاعر کہتا ہے کہ اسے پہلے یہ نوشن تھا، پہلے یہ گمان تھا کہ انگلینڈ قدرتی مناظر سے بھرا ہوگا اور اس کے گاؤں روایتی دیہی زندگی میں پھل پھول رہے ہوں گے۔ But when he observed the materialistic approach of people all around, he feels that he was over optimistic. لیکن جب وہ ہر طرف لوگوں میں مادہ پرستی کا اثر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار تھا۔ He says that some newspapers would urge that the old street of villages should be reconstructed to look like the town streets. وہ کہتا ہے کہ کچھ اخبارات اس بات پر زور دیتے ہوں گے کہ دیہات کی گلیوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے تاکہ وہ بھی شہر کی گلیوں جیسی نظر آئیں۔ The poet is well aware that village life is being discouraged by a specific mentality. As a result, villages are reducing in size. شاعر یہ جانتا ہے کہ یہ ایک مخصوص ذہنیت دیہی زندگی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور یہ بھی کہ دن بدن دیہات کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ He adds that people are least worried about this dreary development near them because they have the luxury of boarding their cars and going to distant countryside for enjoyment. وہ مزید کہتا ہے کہ لوگ ترقی کے نام پر ہونے والی ان بے کیف تبدیلیوں پر بالکل بھی پریشان نہیں، کیونکہ اگر ان کے قریبی علاقے میں قدرتی مناظر ختم ہو گئے تو وہ ناز و نعمت والی زندگی کی وجہ سے اپنی کاروں میں بیٹھ کر کسی دور دراز علاقے کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے چلے جائیں گے۔ He says that human beings do not understand this simple truth. وہ کہتا ہے کہ انسان کو اتنی سادہ سچائی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ Telling about rush of people at a motorway cafe, he says that new generation being oblivious of beauty of nature always demands more and more facilities of city life.
more money and more opportunities of enjoyment and taking pleasure. شاعر موٹر وے انٹرچینج پر ایک کیفے میں لوگوں کے ہجوم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ نئی نسل تو قدرتی مناظر کے حسن سے بالکل ہی غافل ہے اور وہ شہری زندگی کی زیادہ سے زیادہ سہولیات، زیادہ دولت، زیادہ تفریح اور خوشی و مسرت کے زیادہ سے زیادہ مواقع کا مطالبہ کرتی رہتی ہے. According to the poet, the powerful elements of society like businessmen and government officials are a big threat to natural atmosphere. شاعر کے مطابق معاشرے کے طاقتور عناصر مثلاً بزنس مین اور سرکاری حکام قدرتی ماحول کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں. For little gain, they get ready to spoil the natural beauty and hygienic atmosphere. اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ قدرتی حسن اور صحت مند ماحول کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. The corrupt people even do not hesitate to make the sea water toxic by throwing dangerous chemicals of factories into it. بدعنوان عناصر تو سمندر میں فیکٹریوں کے خطرناک کیمیکل پھینک کر سمندری پانی کو زہریلا بنانے سے بھی نہیں ہچکچاتے. The poet is shocked to see all this and gets disappointed at such malpractice. شاعر کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت صدمہ پہنچتا ہے اور وہ اس طرح کی بدعنوانی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے. He feels if this practice is not stopped, there would be a large buildings and industries all over England, and tourists from other countries would visit England to see it devoid of all kinds of natural beauty. وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ عمل بند نہ ہوا تو پورے انگلینڈ میں ہر طرف بڑی بڑی عمارتیں اور فیکٹریاں لگی ہوں گی اور دوسرے ممالک سے سیاح یہاں صرف یہ مشاہدہ کرنے کے لیے آیا کریں گے کہ یہاں قدرتی حسن بالکل بھی نہیں ہے. In that case, England would be the first slum in Europe. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو انگلینڈ ایک دن یورپ کی سب سے پہلی کچی آبادی بن جائے گا. According to the poet, it seems that morally corrupt and dishonest people would succeed in their ignoble objects. شاعر کے مطابق یوں لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر گھٹیا اور بددیانت لوگ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. As a result, England would lost its recognition as a beautiful country which once had attractive landscapes. اس کے نتیجے میں انگلینڈ قدرتی خوبصورت علاقوں کے ملک کے طور پر اپنی پہچان کھو دے گا. In the end, the poet expresses his opinion that mostly the spoiling of nature is not done with deliberate planning. نظم کے آخر میں شاعر اپنی رائے ظاہر کرتا ہے کہ قدرتی خوبصورتی کے علاقوں کو جان بوجھ کر تباہ نہیں کیا جاتا. According to him, the greed of people is responsible for the destruction of beautiful natural environment of England. اس کے مطابق لوگوں میں دولت کی لالچ انگلینڈ کے خوبصورت قدرتی ماحول کو تباہ کرنے کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے. He urged that the responsible people should be ashamed of their misconduct. وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس معاملے میں لوگوں کو اپنے رویے پر شرمندہ ہونا چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.